ایک ایسا شخص جسے دیکھ کر سپاہی میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے، ایسا شخص جسے دیکھ کر سپاہی اپنے کمانڈر سے کہتے، سردار بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ کون؟ علی بن ابی طالب۔ ایسا شخص جس کی بہادری کے واقعات تاریخ کے ہر کتاب سے ملتے ہیں، یہ ہیں علی بن ابی طالب۔ اور یقین مانیے، اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو آپ کو حضرت علی کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تاریخ انسانیت نے طاقت کے بے شمار مظاہرے دیکھے ہیں۔ ایسے جنگجو بھی آئے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ اٹھی، ایسے فاتح بھی آئے جنہوں نے سلطنتوں کے نقشے بدل ڈالے۔ مکہ مکرمہ کی وہ وادی جہاں ہر طرف بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، 13 رجب کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور جس کی پرورش کسی عام ماحول میں نہیں ہوئی بلکہ براہ راست رسول اللہ کی آغوش میں ہوئی۔ سوچئے، جس شخص کا معلم نبی کریم ہو اس کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ حضرت علی کا مزاج بچپن سے ہی دوسروں سے جدا تھا۔ بچپن میں جب ہم عمر بچے کھیل میں مشغول ہوتے تھے، اس وقت حضرت علی نبی کریم کے قدموں میں بیٹھ کر حکمت کے خزانے سمیٹ رہے ہوتے۔ یہی تربیت تھی کہ جس نے انہیں جسمانی طاقت کے ساتھ روحانی قوت بھی عطا کی تھی۔ اور پھر آئی وہ رات جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، شب ہجرت۔ مکہ کے قبائل نبی کریم کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے، ایسے میں بستر رسول خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ سوال تھا کہ وہ شخص کون ہے جو اپنی جان قربان کرے؟ جواب صرف ایک ہی تھا، علی بن ابی طالب۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اس رات بستر رسول پر ایسے سکون سے سوئے جیسے ماں کی گود میں ہوں۔ اس لمحے دنیا نے دیکھ لیا کہ طاقت صرف بازوؤں میں نہیں بلکہ ایمان کے یقین میں ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آزمائشیں بڑھتی گئیں، خندق کا میدان سجا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق تھی۔ کفار کا سب سے خطرناک سورما عمرو بن عبدود خندق پار کر کے مسلمانوں کو للکار رہا تھا، اے علی بن ابی طالب، آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ نبی کریم نے مقابلے کے لیے 3 دفعہ پکارا، ہر بار حضرت علی ہی اٹھے۔ جب حضرت علی میدان میں اترے تو فضا بدل گئی۔ لمحوں کی تلوار بازی کے بعد باطل زمین پر تھا لیکن حق سر بلند۔ صرف ایک ہی صدا گونجی، اللہ اکبر۔ اور پھر آیا وہ مرکہ جس نے حضرت علی کو رہتی دنیا تک فاتح خیبر بنا دیا۔ قلعہ خیبر جو مسلمانوں کے لیے پتھر اور لوہے کا پہاڑ لگتا تھا اور مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر بن چکا تھا۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جھنڈا اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح نبی کریم نے یہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا اور حکم دیا کہ جاؤ اور خیبر پر حملہ کرو۔ حضرت علی نے مرہب جیسے پہلوان کو ایک ہی وار سے گرا دیا، اور جب ڈھال ہاتھ سے چھوٹ گئی تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر ہی اسے ڈھال بنا لیا، اور اس طرح خیبر کا قلعہ بھی اس نے فتح کر لیا۔ یہ صرف جسمانی طاقت ہی نہ تھی، یہ وہ روحانی قوت تھی جسے دنیا ید اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ علی صرف تلوار کا نام نہیں بلکہ حکمت اور علم کا نام بھی ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آپ خلیفہ بنے تو دنیا آپ کے قدموں میں تھی، لیکن کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بیت المال کی امانت کا یہ عالم تھا کہ ذاتی گفتگو کے لیے چراغ بجھا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کمزور کو دبانے میں نہیں ہے بلکہ اس کو سہارا دینے میں ہے۔ سلام ہو اس مرد کامل پر، سلام ہو شیر خدا پر۔